السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے لیکچر نمبر 1 جو تھا اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں، اس کا ریویو کرتے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ سائنسی طریقہ کار نے ہماری زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ ایسے مسائل جن کا تعلق صحت کی دیکھ بھال اور خوراک کی پیداوار، ہمارے گھروں کی تعمیر، مواصلات اور ہمارے رہن سہن کے طریقوں سے تھا۔ غرض یہ کہ اس نے زندگی کے اندر، سائنسی طریقہ کار نے زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ اگر آپ 200 سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو مختلف بیماریوں نے آپ کو گھیر لینا تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ کی عمر 6 سال ہوتی، آپ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جانا تھے، اور بعض اوقات کئی علاقے ایسے تھے جہاں پر 1 سال کی عمر کو پہنچتے وقت بھی بچے جو تھے بہت زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ وہ بتاتا ہے کہ چیچک، خسرہ، کالی کھانسی، سرخ بخار اور خناق وغیرہ کی بیماریاں جو تھی یہ بہت عام تھی۔ اس کے علاوہ زرد بخار، ملیریا، پھول ماتا۔ پھول ماتا کا بہت سارے بچوں نے پوچھا تھا پھول ماتا کیا ہے؟ یہ نا جی دانے سے بنتے تھے، یہ چہرے کے اوپر، جسم کے اوپر دانے بنتے تھے سرخ کلر کے، جیسے پمپلز ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ دانے جو تھے نا، جب وہ بعد میں جب وہ دانہ خشک ہو جاتا تھا، اس کے اندر سے وہ پانی خشک ہو جاتا تھا، تو وہ جو چہرہ تھا یا جسم جو تھا نا، وہ اندر کو اتنا دھنس جاتا تھا جس حصے پر وہ نکلتا تھا، اور وہ اس کا داغ پڑ جاتا تھا۔ یہ پہلے بہت کامن ہوتا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے یہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ بہت کم ہے۔ کوئی شاذ و نادر آپ کو بندہ نظر آئے گا۔ جیسے بارش، اگر کسی خشک زمین کے اوپر بارش ہو نا، تو وہ بارش کے ہلکی سی بارش ہو تو وہ بارش کے قطرے جو ہیں وہ زمین کے اندر دھنسے نظر آتے ہیں، زمین اندر کو جو ہے دھنسی ہوئی نظر آتی۔ تو ایز اٹ از وہ چہرہ یا جسم جو تھا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے تھے، اور وہ سیاہ رنگ کے ہوتے تھے۔ اس کو پھول ماتا کہا جاتا تھا۔ زرد بخار، ملیریا، پھول ماتا، ہیضہ، ٹائیفائڈ اور نزلہ زکام اگر کسی علاقے میں شروع ہو جاتے تھے تو ہر جگہ پورے علاقے کے اندر پھیل جاتے تھے۔ پہلے زمانے میں وہ بتاتا ہے کہ جو شخص 30 سال تک زندہ رہتا تھا وہ خوش قسمت سمجھا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ آج بیماریاں جو ہیں وہ بہت کم ہیں، بیماریوں پہ ہم نے قابو پا لیا ہے۔ آج بچے ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر ان کی بڑے اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ اور ایک اور بات جو اہم ترین اس نے بتایا کہ آج ایک شخص جو ہے وہ 70 سال تک زندہ رہنے کی توقع کر سکتا ہے۔ بیٹر سینٹری کنڈیشنز، صفائی کا بہتر انتظام، صفائی کا بہتر انتظام، سینٹری صفائی۔ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو امیجن، اس بات کا تصور کرنا مشکل ہے، امیجن تصور کرنا، واٹ سینٹری کنڈیشنز ان سم آف لارجر سٹیز ور لائک اونلی 100 ایئرز اگو، کہ 100 سال پہلے ہمارے بڑے شہروں میں صفائی کا کیسا انتظام تھا۔ into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and other refuse were thrown. into the narrow، تنگ، unpaved، غیر پختہ، یعنی کہ جو پکی سڑکیں نہیں تھی، غیر پختہ تھی، جن کے اوپر کوئی سولنگ وغیرہ، کوئی سڑکیں وغیرہ نہیں بنی ہوئی تھی۔ into the narrow, unpaved and poorly drained city streets، جو تنگ، غیر پختہ اور نکاسے آب کے بغیر گلیاں تھی، شہروں کی گلیاں تھی۔ ڈرینڈ کہتے ہیں جس میں نکاسے آب کا نظام موجود ہو، یعنی کہ کھالیاں وغیرہ بنی ہوئی ہوں، پیپ وغیرہ ڈلے ہوئے ہوں پانی کے لیے، پانی کی نکاسی کے لیے۔ پورلی ڈرینڈ، جس میں نکاسے آب کا نظام موجود ہی نہ ہو، ایسی کوئی چیز سہولت نہ ہو۔ انٹو دا نیرو، انپیوڈ اینڈ پورلی سٹی اسٹریٹس، تنگ، غیر پختہ اور نکاسے آب کے بغیر شہروں کی گلیاں جو تھی، وہاں پہ گھریلو کوڑا کرکٹ اور دوسری گندگی جو تھی، ریفیوز، گندگی، غلاظت، وہ پھینکی جاتی تھی۔ اینیملز وانڈرڈ تھرو دا اسٹریٹس، جانور جو تھے وہ گلیوں میں گردش کرتے پھرتے تھے۔ فیڈنگ اپون دا گاربیج، اور اس کوڑا کرکٹ کو، اس گندگی کو، اس غلاظت کو کھا جاتے تھے۔ آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ور کامن، رفع حاجت کے مراکز عام تھے، یعنی کہ کوئی گھروں میں واش روم وغیرہ کا نظام نہیں تھا، بہت کم تھا، اور لوگ جو تھے وہ عام باہر فصلوں میں اور اس طرح کی جگہوں پہ وہ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے۔ آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ور کامن، رفع حاجت کے مراکز عام تھے۔ مینی آف دیم سچویٹڈ
بہت سارے ایسی جگہوں پہ واقعات تھے ویئر ہیومن ویسٹ ڈرینڈ انٹو دا ویل، جہاں سے انسانی فضلہ جو تھا، ویسٹ انسانی فضلہ جو تھا، گندگی جو تھی، ڈرینڈ انٹو دا ویلز، وہ کنووں میں، پانی کے کنووں میں بیٹھ جاتا تھا، بہہ جاتا تھا، فرام وچ پیپل obtained ڈرنکنگ واٹر، جس سے لوگ پینے کا پانی حاصل کرتے تھے۔ ٹوڈے آور سٹی اسٹریٹس آر پیوڈ، آج ہماری گلیاں پختہ ہیں، پیوڈ پختہ، اینڈ ویل ڈرینڈ، اور ان میں نکاسے آب کا نظام موجود ہے، اینڈ دے آر کلینڈ ریگولرلی، اور انہیں باقاعدگی سے صاف کیا جاتا ہے۔ جھوٹ۔ اٹ از اگینسٹ دا لا، یہ قانون کے خلاف ہے، ٹو تھرو گاربیج ان ٹو دا اسٹریٹس، کے گلیوں کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکا جائے۔ سیوج، گندا پانی جو ہے، سیوج گندا پانی، فرام آل سیکشنز آف دا سٹیز، شہر کے تمام حصوں سے، از کیریڈ تھرو سیلڈ پائپس، وہ بند پائپس کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے، ٹو دا ڈسپوزل پلانٹس، گندے نالوں میں پھینکا جاتا ہے، اکٹھا کر کے گندے نالوں میں پھینکا جاتا ہے، ڈسپوزل پلانٹس، گندے نالے۔ تھرو دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے، اٹ ہیز بین ڈیمانسٹریٹڈ، یہ بات عملی طور پر ثابت کی گئی ہے۔ ڈیمانسٹریٹ، عملی طور پر ثابت کرنا، اس کا مطلب گواہی دینا بھی ہوتا ہے، شہادت دینا بھی ہوتا ہے۔ تھرو دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے، اٹ ہیز بین ڈیمانسٹریٹڈ، یہ بات عملی طور پر ثابت کی گئی ہے، دیٹ آن سینٹری کنڈیشنز، کے صفائی کا ناقص انتظام جو ہے، کاز دا سپریڈ آف ڈیزیزز، وہ بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتا ہے، لائک ٹائیفائڈ فیور، جیسے کہ میادی بخار، کولیرا، ہیزا اینڈ ڈیسینٹری اور پیچش۔ ٹوڈے موسٹ سٹی گورنمنٹس ہیو ڈپارٹمنٹس آف سینیٹیشن، آج بہت ساری شہری حکومتیں جو ہیں ان کے صفائی کے محکمے ہیں، وچ کیپ دا سٹیز کلین، جو شہروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اینڈ دیر بائی پریونٹ دا اسپریڈ آف سرٹن ڈیزیزز، اور اس طرح یقینی بیماریوں کو پھیلنے سے روکتے ہیں۔ A century ago، ایک صدی پہلے، it was a common practice in many cities، یہ بہت سارے شہروں میں عام رواج تھا، common practice، عام رواج تھا، عام طریقہ کار تھا، to bring water by the bucketful for household use، bucketful مشکیزے کے ذریعے، بالٹی کے ذریعے، کہ گھریلو استعمال کے لیے پانی جو ہے وہ مشکیزے کے ذریعے، بالٹی کے ذریعے لایا جاتا تھا۔ واٹر ہیڈ ٹو بی کیریڈ اے کنسیڈریبل ڈسٹینس، پانی کو ایک اچھا خاصا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، فرام دا ویل ٹو ہوم، کنویں سے لے کر گھر تک، یعنی کہ کنویں جو تھے وہ ہر علاقے میں نہیں تھے، بہت دور دراز تھے، ہر گھر میں پانی کا انتظام نہیں تھا، جو علاقے میں، جو بستی میں جو کنویں ہوتے تھے تو وہاں سے لوگ جو تھے وہ پانی پینے کا لے کے آتے تھے، استعمال کے لیے لے کے آتے تھے۔ اٹ واز دیئر فور یوزڈ ویری اسپرنگلی، اس لیے اسے بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا، اسپرنگلی، احتیاط کے ساتھ، فار کلیننگ پرپزز، صفائی کے مقاصد کے لیے، کلیننگ پرپزز، صفائی کے مقاصد۔ often it came from sources، اکثر یہ ان ذرائعوں سے آتا تھا، ذریعوں سے آتا تھا، that contained disease producing germs، جس میں جراثیم پیدا کرنے والے، بیماری پیدا کرنے والے جراثیم شامل ہوتے تھے۔ towns and cities today have water systems، آج شہروں اور قصبوں میں پانی کا انتظام ہے، that usually provide water enough for household use، جو کہ گھریلو استعمال کے لیے کافی پانی مہیا کرتا ہے۔ One of the most important problems in the growth of cities، بڑھتے ہوئے شہروں کے اہم ترین مسائل میں سے، has been to provide sufficient water، وہ کافی پانی مہیا کرنا تھا، to meet the many needs of an increasing population، جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ لاس اینجلس has solved the problem، لاس اینجلس نے اس مسئلے کو حل کیا، by bringing water to the city، شہر کو پانی مہیا کر کے، from the کورلاڈو river، دریائے کارلاڈو سے پانی لا کر، 544 کلومیٹر اوے، جو کہ 544 کلومیٹر دور ہے۔ آپ اندازہ کریں، امریکہ کا شہر ہے، وہاں دریائے کارلاڈو سے پانی جو ہے وہ شہر کو مہیا کیا گیا، اور آپ امیجن کریں یہاں سے کراچی جو ہے وہ 1100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، چیچا وطنی سے ہی آپ اندازہ لگا لیں، 1100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔
ٹھیک ہے، تو اس کا نصف جو ہے وہ تقریباً یہی 544 550 کے قریب بنے گا. آپ اندازہ کریں کہ کتنی دور سے ایک شہر کو پانی جو ہے وہ مہیا کیا گیا. یہ میں نے اس کے ساتھ یہ اس کا امیج لگایا ہوا، ذرا آپ اس پہ غور کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ سارا پلین ایریا نہیں ہے. وہ جو رستے میں جو جگہیں آئی ہیں وہ ساری پلین نہیں ہے، بلکہ کسی جگہ پہاڑ ہیں، کسی جگہ وہ کھیت ہیں، کسی جگہ یہ ہے کہ جگہ جو ہے وہ ہموار ہے. تو انہوں نے اپنے وہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، شہر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو 544 کلومیٹر دور جو ہے وہ اتنا زیادہ سفر طے کیا. یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں اس چیز کا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہر 50 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے وہاں پہ پمپ لگے ہوئے ہیں. وہ پمپ جو ہیں وہ ایک تو پانی کو فلٹر کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پانی کی تھرو جو ہے، پانی کی رفتار جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے میں معاونت کرتے ہیں. کیریڈ تھرو اے پائپ لائن ایکویڈکٹ. ایکویڈکٹ بھی محرابی نالے کو کہتے ہیں. ایسا نالا جو اوپر سے کورڈ ہو، اوپر سے جو بند ہو، پائپ لائن کی طرح کا. کیریڈ تھرو اے پائپ لائن ایکویڈکٹ، ایک محرابی نالے کے ذریعے، پائپ لائن کے ذریعے 1000 ملین لیٹرز آف واٹر، ہزاروں ملین لیٹر پانی جو ہے آر ڈیلیورڈ ٹو دا ڈسٹرکٹ دہلی، ہر روز اس ضلع کو، اس شہر کو فراہم کیا جاتا ہے. This is a remarkable advance from the bucket system of supplying homes with water. یہ مشکوں کے ذریعے، مشکیزوں کے ذریعے، بالٹیوں کے ذریعے گھروں میں پانی مہیا کرنے کے طریقے میں قابل ذکر ایک ترقی ہے. اسٹوڈنٹس ایڈیمز کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے کنسسٹ آف، مشتمل ہونا. دس کلاس کنسسٹ آف 50 اسٹوڈنٹس. یہ کلاس جو ہے یہ 50 طالب علموں پر مشتمل ہے. کٹ ڈاؤن، کم کرنا. یو شوڈ کٹ ڈاؤن یور ایکسپینسز. تمہیں اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے. ڈیل ان، کاروبار کرنا. ہی ڈیلز ان کلوتھ، وہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہے. ڈیل ود، سلوک کرنا. ہی ڈڈ ناٹ ڈیل ود می فیئرلی، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. ڈائی آف، مر جانا. ہی ڈائیڈ آف کولیرا، وہ ہیضہ کی وجہ سے مر گیا. ڈسپوز آف، فروخت کرنا. آئی ہیو ڈسپوزڈ آف مائی اولڈ کار، میں نے اپنی پرانی کار فروخت کر دی ہے. ڈراپ ان، اچانک آ نکلنا، اچانک آ ملنا. وین وی ور اباؤٹ ٹو لیو، جب ہم جانے والے تھے. ہی ڈراپڈ ان، وہ اچانک آ نکلا. فال ان، صف بندی کرنا. دا ٹیچر آرڈرڈ دا اسٹوڈنٹس ٹو فال ان، استاد نے طالب علموں کو صف بندی کرنے کا حکم دیا. اسٹوڈنٹس یہ آج کا پیراگراف ہے، یہ تھوڑا لمبا تھا اس لیے اس کو 2 حصوں میں کر دیا گیا. اگر ویسے میں ابھی آپ کو جو ہے نا جی گروپ میں یہ بھیج بھی دوں گا.